نئے دور میں ایران کے ہنرمندوں نے ایرانی اور اسلامی ہنر کو بہت زیادہ جدت بخشی ہے اور اس میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ خداوند کریم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنی حکمتوں اور اس دنیا کی جمالیاتی خوبصورتیوں کو نہایت فنکارانہ اور معجزانہ انداز میں پیش فرمایا ہے۔ فطرت کے مناظر کی تعریف اور ستائش، اخلاقی اقدار کی تشریح اور آیات کی روحانی جلوہ گری قرآن مجید کے پرکشش رازوں میں سے ہیں۔ خطاط اور خوشنویس ہنرمند اپنے فن کے ذریعے کلام الہی اور فرمودات انبیاء کو مجسم کرتے ہیں۔ ایران میں اسلام کے آمد کے ساتھ ہی خط کوفی نے اس خطے میں رواج پایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خط کوفی بے نقطے سے نقطے دار، نسخ، نستعلیق، سلس، رقاع، غبار اور خوشنویسی کے مختلف انداز میں ترقی پاتا رہا، جس کو آج ایک مکمل آرٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ خطاطی کی خوبصورتی کو اس وقت چار چاند لگ جاتے ہیں جب اس پر تذہیب کا حاشیہ دے دیا جائے۔ تذہیب یعنی آرائشی نقش و نگار کا فن اقوام عالم میں معروف جبکہ ایران کا خاصہ ہے۔ تذہیب کا نام لفظ ذہب سے لیا گیا ہے جس کا مطلب سونا یعنی گولڈ ہے۔ اس فن کو تذہیب کا نام دیے جانے کی وجہ اس میں سونے کا بکثرت استعمال ہے۔ محرک کا آرٹ لکڑی، پتھر، پیتل اور ٹائل پر کیا جاتا ہے۔ ایران میں اس فن کا آغاز اہل خانی کے دور میں ہوا۔ اس دور میں محرک اور ٹائل کو ملا کر یہ ہنر وجود میں لایا جاتا تھا۔ اس فن کو مغل دور حکومت میں رواج اور صفوی دور میں کمال حاصل ہوا۔ قاجاری دور میں بھی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس میں انسانی شکلوں کے علاوہ جنگی اسلحے کی بھی تصویر کشی ہوتی تھی۔ ایران کی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جہاں حکومت نے دوسرے ثقافتی امور پر خصوصی توجہ دی، اس فن کی بھی سرپرستی کرتے ہوئے اس کا تربیتی اسکول قائم کیا اور نامور استادوں کی حمایت کی۔ اس فن میں لکڑی کے اوپر خوبصورت کام کیا جاتا ہے جس میں نقش نگاری، خطاطی اور مناظر کشی بھی کی جاتی ہے۔ اس ہنر میں زیادہ تر لکڑی کے اصل رنگوں پر ہی انحصار کیا جاتا ہے کیونکہ ہر درخت کا اپنا ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ پہلے لکڑی کے اوپر ڈیزائن بنایا جاتا ہے اور پھر اسے باریک اور خاص قسم کی کٹر سے مخصوص انداز میں کاٹا جاتا ہے اور پھر مختلف رنگوں کا استعمال کر کے انہیں ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ فن ایرانی قوم کی تہذیب و تمدن کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ پہاڑوں، بادشاہوں کے قلعوں اور تاریخی عمارات پر کیا جاتا تھا۔ آج کل ایران میں خاص طور سے برتنوں پر قلم زنی کا ہنر بہت مقبول ہے۔ اس ہنر میں تانبے، پیتل، سونے، چاندی اور کانسی کے برتنوں پر
ایک مخصوص قلم اور ہتھوڑی سے کندہ کاری کی جاتی ہے۔ یہ کام بڑی نفاست کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے پہلے برتن میں چاک بھرا جاتا ہے تاکہ کام کے دوران زیادہ شور پیدا نہ ہو، لیکن اس کام کی خاص مہارت اس چیز میں ہے کہ برتن میں سوراخ نہ ہو۔ ہتھوڑی کے ضرب کی شدت اور کمی اور خاص اندازے سے نقوش ابھارے جاتے ہیں۔ زمانے قدیم میں اس میں عقیق اور دوسرے قیمتی پتھر بھی چڑھے جاتے ہیں۔ قالین سازی کا ہنر ایران کے پرانے ہنروں میں سے ایک ہے جو 4000 سال پرانا ہے اور ایرانی تہذیب کا اہم نشان ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران کے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ ایران کے قالین اپنی خوبصورتی، نفاست اور پائیداری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایران میں تبریز، کرمان، مشہد، کاشان، اصفہان اور قم کو قالین بافی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قالین بننے کی صنعت میں مخصوص بنائی ہوئی تکنیک اور اعلیٰ معیار کے مواد، رنگوں اور نمونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے مختلف گاؤں اور مختلف قبائلوں کی طرف سے بنے ہوئے قالین ان کے اون، روشن اور وسیع رنگ اور مخصوص روایتی نمونوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ ان میں چھوٹے، بڑے اور زیادہ موٹے ڈیزائن ایران کی روایتی قالین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ 6000 سال پرانا فن ہے جسے اب تک تازہ رکھا گیا ہے۔ اس ہنر میں مختلف قسم کے پتھر کے پاؤڈر اور اس میں پانی ملا کر اس کا گل بنایا جاتا ہے اور اس سے برتن بنانے کے بعد اس پر مختلف قسم کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے بھٹی میں پکایا جاتا ہے اور پھر اس کی خوبصورت شکل نکل آتی ہے۔ یہ ایک اہم ہنر ہے۔ شیشے پر نقاشی کرنا مشکل کام ہے لیکن دلچسپ ہے۔ اس میں خوبصورتی بہت ہوتی ہے۔ اس میں پینٹنگ کی پہلی تہ ہی آخری تہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں طرف سے دیکھی جا سکتی ہے، یعنی جو بھی اس پر نقش بنایا جاتا ہے وہی پہلا اور اصلی ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو وہی نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس میں غلطی کرتے ہیں تو اسے درست نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پینٹنگ شیشے پر ہے، اس لیے پھر اسے آپ دوسری طرف سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے اگر اس پر پینٹنگ کرتے وقت آپ سے غلطی ہو جائے تو یہ پوری پینٹنگ ضائع ہو جاتی ہے اور اسے ضائع کر کے نئے سرے سے پینٹنگ کی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں برش کا استعمال باریک بینی اور مہارت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایران میں بہت ہی روایتی ہنر ہے۔ اس میں ناصر الدین قاجار حتیٰ زندی دور میں بھی یہ آرٹ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس آرٹ میں سونے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت اور لائسنس لینا پڑتا ہے اور قانون کے مطابق اس میں حکومت کو 24 کیرات سونے کی ضمانت دی جاتی ہے اور اس میں اصلی سامان کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے صفائی سے اس کا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔
اس میں ڈیزائن کو مطلوبہ شکل کا روپ دیا جاتا ہے، پھر اسے ڈیزائن کے مطابق مطلوبہ شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بیک گراؤنڈ میں رنگ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً تیار ہونے کے بعد اسے شیشے کے فریموں میں پیک کیا جاتا ہے۔ اس آرٹ کو مذہبی امور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آرٹ کا ایک خوبصورت نمونہ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کے داخلی دروازے میں بھی نصب ہے۔ خاتم کاری بھی ایک خوبصورت ہنر ہے۔ صحیح طرح سے تاریخ میں اس کی نشاندہی نہیں ہو سکی کہ یہ ہنر کب اور کس دور سے شروع ہوا، لیکن اس ہنر کے اساتذہ کا عقیدہ ہے کہ خاتم سازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ خاتم کاری ایسا ہاتھ کا ہنر ہے جس میں بہت حوصلہ اور دقت کی ضرورت ہے۔ اس کے ڈیزائن میں مختلف اضلاع کی شکلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاتم کاری ایک قدیم فارسی تکنیکی ہنر ہے۔ اس میں لکڑی کی سطح کو سجاوٹ کر کے نمونہ بنایا جاتا ہے۔ خاتم کاری میں استعمال ہونے والا عام مواد لکڑی، سونا، چاندی، پیتل، ایلومینیم اور موٹی تار ہے۔ اوائل اسلام میں اس کے کئی ڈیزائن جس میں لکڑی اور ہڈی سے کام کیا گیا ہے مصر میں قاہرہ کے نزدیک موجود ہے، اور ایک اعلیٰ ترین نمونہ میٹروپولیٹن میوزیم میں بھی موجود ہے۔ اس کا 1000 سالہ پرانا نمونہ شیراز میں جامع مسجد عتیق کا منبر ہے۔ دور صفیہ میں یہ ہنر عروج پر تھا۔ مینا کاری ایک قدیم دستی ہنر ہے جس نے ایران میں بلندیوں کی بہت منازل طے کی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصفہان اس ہنر کا ایران میں مرکز مانا جاتا ہے، اور اصفہان میں اس ہنر میں مہارت رکھنے والے کئی استاد موجود ہیں جو مینا کاری کے فن پاروں کی تولید میں مسلسل فعال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہنر 1400 سے 1500 سال قبل مسیح سے رائج ہے، اور اسے اہل ایران نے ہی ایجاد کیا۔ اس میں کاپر، سلفر اور براس استعمال ہوتا ہے جو کہ سفید رنگ سے کورڈ ہوتا ہے۔ اس پر برش کی مدد سے ہاتھ سے ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر نیلا اور فیروزی رنگ استعمال کیا جاتا ہے اور دیدہ زیب ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ مینا کاری کی پلیٹوں کو بڑی محنت اور دنوں اور مہینوں کی مدت میں تیار کیا جاتا ہے، اور اسے وہی پسند کرتا ہے جسے آرٹ سے محبت ہوتی ہے۔